ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جمیل خان صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جمیل خان صاحب، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کس حد تک امپورٹنٹ ہے یہ جو بڑھتی قربتیں ہیں، ایک دنیا کی سب سے بڑی معیشت، دوسرا دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کمپنی؟ پہلی بات تو یہ کہ تسلسل ہے اس دورے کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسری مرتبہ پریزیڈنسی حاصل کرنے کے بعد جب سعودی عرب اور قطر کا دورہ کیا تھا انہوں نے، تو اس وقت 600 بلین کی جو کمٹمنٹ اور پلیج کی گئی تھی سعودی عرب کی طرف سے، جس میں کہ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ ڈیفنس، انرجی، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، ان تمام پر انویسٹمنٹ کا اندیا دیا گیا تھا، اور جس میں سے 142 بلین آرمز ڈیل کا تھا، جو کہ کافی اچھی خاصی ایک والیوم ہے ڈیفنس کے ساز و سامان خریدنے کا۔ اور پھر اس مرتبہ تو یہ دورہ اگر دوسرے تناظر میں دیکھا جائے، اور وہ تناظر ہے جیو پولیٹیکل تناظر، اور غزہ کا میں حوالہ دوں گا اس میں، اس حوالے سے دیکھا جائے تو سعودی عرب دنیا اسلام کا ایک بہت اہم ترین ملک ہے، کیونکہ او آئی سی کا سیٹ بھی ان کے پاس ہے، او آئی سی کی ہیڈ آفس بھی ادھر ہی ہے، اور او آئی سی کے جتنے محرکات ہیں اس کو چلانے کے لیے سعودی عرب فعال رہتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ جیو پولیٹیکل اس کا تناظر ہو گیا۔ اور اس کا تناظر صرف آپ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے حوالے سے اگر بات کریں تو اے آئی کولابریشن میں پچھلی مرتبہ بھی گوگل، اوریکل، باقی امریکہ کے جو بڑی بڑی جانٹس ہیں جو کہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں سعودی عرب کے مختلف کمپنیوں کے ساتھ، تو اس کو حتمی شکل، جس طرح کہ ان کے سفیر بھی کہہ رہے تھے کہ حتمی شکل اس کو دی جائے گی، اور باقی انرجی وغیرہ کا تو خارج میں ہے ہی ہے ایم او یو کا، تو یہ بڑی کلیدی لحاظ سے ہے۔ اور اگر آپ اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو پچھلے دورے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب آئے تھے تو سعودی عرب کے ساتھ ساتھ قطر کے ساتھ بھی 1.2 ٹریلین کا وہ اکنامک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جس میں ڈیفنس، انرجی اور ٹیکنالوجی پارٹ۔ تو اس وقت مڈل ایسٹ پر ٹرمپ کا بھی بہت فوکس ہے، اور مڈل ایسٹ کا بھی امریکہ پہ بہت بڑا فوکس ہے۔ تھوڑا سا اس میں ایک دھچکا سا لگا تھا، خاص طور پر گلف کنٹریز کو، جب اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کیا تھا، اور اسی لیے اب ڈیفنس، لیکن اب جو دوبارہ سے ہیں وہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس سچویشن کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا جمیل خان صاحب، ہمیں قمر چیمہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ امریکہ اور سعودی عرب اب جو تعلقات بہتری کی طرف دوبارہ سے اس کا ایک بہتری کا آغاز ہوا ہے، آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا دیکھنا ہے کہ یہ جو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو قربتیں ہیں، اس کو اگر ہم اس لینس سے دیکھیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی ایک دفاعی پارٹنرشپ جو ہوئی تھی، اس کو ہمیں تھوڑا براڈر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خطے کے لیے بہت اچھا ہے، مڈل ایسٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ اوور آل جو سعودی عرب کی جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور پھر سب کے بڑی کی یہ بات یہ ہے کہ امریکہ کی اکنامک سیکیورٹی کے لیے سعودی عرب کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ دیکھیں، اربوں ڈالر کی جو سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا امریکہ کے اندر، یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ امریکہ کے اندر سعودی عربیہ ہمیشہ ریلیونٹ رہا ہے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنی بھی سیکیورٹی معاملات ہوں یا پولیٹیکل ایشوز ہوں، ہمیشہ سعودی عرب جو ہے اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہیں تو پورے خطے کے اندر ایک پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑھ سکے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ صاحب نے حالیہ دورہ کیا تو تب بھی مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو سیریا کی جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا، اوور آل بزنس انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ اور جب ٹرمپ صاحب نے لاسٹ ٹائم 2016-17 میں جب پہلا وزٹ کیا سعودی عرب کا، تو اس وقت پوری عالم اسلام کو سعودی عرب کی لیڈرشپ نے انوائٹ کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات، اور خاص طور پہ یہ جو سعودی عرب F-35 فائٹر جیٹس لے رہا ہے جن کی جو 48 کے قریب ہیں، کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ امریکہ بہت کم ممالک کو F-35 فائٹر جیٹس بھیجتا ہے، لیکن اتنی لوکریٹو مارکیٹ ہے، اور خاص طور پہ جو کرون پرنس محمد بن سلمان کا جو ویژن 2030 ہے،
میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اکنامک پارٹنرشپ ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ بہت اچھی رہنی چاہیے، اور لانگ ٹرم پولیٹیکل اسٹیبلٹی امریکن چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں وہ صرف سعودی عرب کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ ہماری جو سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی پارٹنرشپ ہے اس کو بھی امریکہ بڑے مثبت انداز سے دیکھتا ہے کہ یہ اوور آل لارجر جو سیکورٹی ہے مڈل ایسٹ کے لیے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور محمد سلمان نے میں دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس انداز کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن کی ہے سعودی عرب کے اندر، اس ٹرانسفارمیشن کو دنیا کے اندر بہت اچھے انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی ٹرانسفارمیشن کو ہی فورسی کرتے ہوئے یہ یقیناً آنے والے وقتوں کے لیے یہ بہت اہم معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور دورے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اور سابق سفیر جمیل خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ امریکہ اور سعودی عرب میں قربت کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 7 برس بعد امریکہ کے دورے پر آج واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب میں قربت کے نئے دور کا آغاز، دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 7 برس بعد امریکہ کے دورے پر آج واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی اور سول نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ملاقات کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سعودی عرب امریکہ سے 5th جنریشن F-35 لڑاکا طیاروں کے حصول کا خواہش مند ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک تعلق کو وسیع بنیادوں پر آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، جبکہ امریکہ میں $600 بلین سعودی سرمایہ کاری معاہدے کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ امریکہ اور سعودی عرب میں قربت کے نئے دور کا آغاز، دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 7 برس بعد امریکہ کے دورے پر آج واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی اور سول نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ملاقات کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سعودی عرب امریکہ سے 5th جنریشن F-35 لڑاکا طیاروں کے حصول کا خواہش مند ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک تعلق کو وسیع بنیادوں پر آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، جبکہ امریکہ میں $600 بلین سعودی سرمایہ کاری معاہدے کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ امریکہ اور سعودی عرب میں قربت کے نئے دور کا آغاز، دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 7 برس بعد امریکہ کے دورے پر آج واشنگٹن پہنچ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی اور سول نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ملاقات کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سعودی عرب امریکہ سے 5th جنریشن F-35 لڑاکا طیاروں کے حصول کا خواہش مند ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجک تعلق کو وسیع بنیادوں پر آگے بڑھانے میں مدد ملے گی، جبکہ امریکہ میں $600 بلین سعودی سرمایہ کاری معاہدے کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔